السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تربیت نصاب کے حوالے سے اس کے تعارف مختصر کروانا چاہ رہا تھا۔ تربیت نصاب ہمارے پاس 3 کیٹیگریاں ہیں اس کی۔ ایک کیٹیگری تو تقریباً 6-7 سال کے بچوں سے لے کر تقریباً 10 سال کے بچوں تک ہے، جو بالکل بیسک ابتدائیہ کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یہ آ جاتی ہے قرآنی، یعنی ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے لیے، جن کی عمریں تقریباً 10 سال سے لے کر 16-17 سال تک کے ہوں، ان کے لیے ہے۔ اور ایک تقریباً 18 سال سے بڑی عمر کے حضرات کے لیے ہے۔ آج ہم تربیت نصاب حصہ اول، جو تقریباً 10 سال سے لے کر 17-18 سال کی عمر تک کے بچے یا نوجوان کے رہیں گے، ان کے لیے ہے۔ تو مزید بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد باقی بھی پہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ اس تربیتی نصاب کے اندر سب سے پہلے تو نورانی قاعدہ ہوگا مکمل الحمدللہ۔ میں یہاں سرسری آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو اس کا پورا تعارف پیش کروں گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایمانیات، عبادات۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس احادیث اور مسنون دعائیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیرت و اخلاق اور آداب، اور 5ویں چیز ہے ہمارے پاس عربی اور اردو زبان۔ تربیت نصاب جو میں نے آپ کو جیسا شروع میں بتایا، یہ 10 سال سے لے کر 16-17 سال 18 سال کی عمر کے بچے یا نوجوانوں کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو اس پورے نصاب کے متعلق سرسری بتائیں گے کہ ہم اس پورے نصاب کے اندر کیا پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ پورے نصاب کا اجمالی خاکہ ہے، یعنی مختصر خاکہ ہے۔ تو تربیت نصاب کے ہمارے پاس کل 6 پارٹ ہیں، جس میں سے یہ ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے، لیکن یہ پورے 5 اور 6 جتنے پارٹ بھی ہیں، ان کی پوری اجمالی تشریح یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس، اگر آپ یہاں یہ نوٹ کریں تو قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، اس میں 3 چیزیں ہمارے پاس آئیں گی۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ آ جائے گا۔ نورانی قاعدے کے بعد ناظرہ قرآن مجید آ جائے گا۔ ناظرہ قرآن کے بعد حفظ کی منتخب صورتیں ہوں گی۔ تو ان میں کیا کیا ہوگا، یہ نوٹ فرما لیں آپ۔ نورانی قاعدہ مکمل پورا ہوگا ضروری قواعد کے ساتھ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے تو زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کا نام کیا ہے، اس کو پڑھتے کیسے ہیں۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے کیا ہیں، ان کا نام کیا ہے، جزم کس کو کہتے ہیں، تشدید کہتے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پورے ضروری قواعد انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس میں پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ ناظرہ قرآن کریم الحمدللہ مکمل قواعد کے ساتھ پورا کریں گے اس نصاب میں، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی۔ اور تیسری چیز ہمارے پاس تھی حفظ کی کچھ صورتیں۔ حفظ میں کیا کیا ہم پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ ہوگی، نصف عما پارہ یعنی 30ویں سپارے کا آخری جو دوسرا آدھا ہے، سورۃ الفجر سے لے کر سورۃ الناس تک، اور آیت الکرسی وغیرہ، یہ ہمارے نصاب کے اندر شامل ہے۔
پہلی کیٹیگری میں ہم نے کیا رکھا؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کے اندر ہم انشاءاللہ پورے میں قاعدہ مکمل پڑھیں گے، ناظرہ قرآن مکمل ہوگا، اور حفظ کی کچھ منتخب صورتیں ہوں گی ہمارے پاس۔ قرآن کریم کے بعد ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ایمانیات اور عبادات۔ ٹھیک ہے، ایمانیات اور عبادات میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اسماء الحسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ حفظ یعنی بغیر دیکھے یاد کریں گے۔ 99 یعنی 99۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں عقائد۔ عقائد میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ کلمہ، کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، عقائد کی درستگی سے متعلق اہم اور بنیادی باتیں انشاءاللہ اس میں پورے نصاب میں ہمارے پاس شامل ہوں گی۔ تیسری چیز ہمارے پاس جو ہے وہ ہے استنجا، وضو، غسل کا طریقہ، یعنی استنجا کس طرح کرتے ہیں، وضو کس طرح کرتے ہیں، غسل کس طرح کرتے ہیں، غسل کے فرائض، غسل کے واجبات، غسل کی سنتیں، غسل کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ ہم میں بہت زیادہ کمزوری ہیں، تو یہ بہت لازم ہے طہارت۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے۔ اس میں استنجا کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے واجبات اور غسل کا طریقہ، اسی طرح مکمل نماز اور نماز کے تفصیلی احکام انشاءاللہ اس نصاب میں شامل ہوں گے۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی ہم بات کریں گے، اس کے متعلق بھی پڑھیں گے، روزے کے متعلق بھی پڑھیں گے، حج اور اعتکاف کے اہم بنیادی مسائل بھی انشاءاللہ ہمارے اس دوسری کیٹیگری کے اندر جو طہارت اور نماز ہے اس میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس احادیث اور مسنون دعائیں۔ احادیث میں ہمارے پاس 40 احادیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، حفظ انشاءاللہ یاد کریں گے۔ 40 احادیث مبارکہ جن کے متعلق یقیناً آپ حضرات نے ان کی انتہائی فضیلت سنی بھی ہوگی، تو اکثر نماز کی بکس وغیرہ میں آپ کو مل بھی جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 40 حدیثیں انشاءاللہ ہم پوری مکمل ترجمے کے ساتھ حفظ یعنی بغیر دیکھے یاد کریں گے۔ مسنون دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع اور اوقات میں پڑھی جانے والی منقول 50 دعا، مسنون دعائیں ہم حفظ یاد کریں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف اوقات میں جو دعائیں پڑھی ہیں یا پڑھنے ان کی تلقین کی ہے، انشاءاللہ اس تربیت نصاب کے مکمل کورس کے اندر ہم 50 دعائیں جو اس میں شامل ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اور بھی کچھ دعائیں جو ضروری ہوں گی انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ میں انتہائی شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ 4 نمبر پر ہے ہمارے پاس سیرت، اخلاق اور آداب۔ سیرت کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ سیرت کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک کی زندگی مبارک اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے مختصر حالات و واقعات۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک ان کی زندگی میں جو مختلف
ان کے آنے والے حالات و واقعات، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی، یا اس اور جو بہت بہت مشہور واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کی زندگی پر ہم مختصر پڑھیں گے. اس کے ساتھ خلفائے راشدین کے حالات اور واقعات میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اخلاق و آداب. اخلاق و آداب کے اندر اسلامی طرز زندگی، اخلاق و آداب اور روزمرہ کی سنتوں پر مشتمل ہمارے پاس کچھ اسباق ہیں جو انشاءاللہ اس پورے نصاب میں ہم پڑھیں گے. آخر میں پھر معذرت چاہتا ہوں کہ انتہائی شارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ویڈیو پھر لمبی ہوگی، تو آج ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب حضرات سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جو ہم دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں مجھے صحیح پڑھانے اور ہم سب کو پھر اس پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.